بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز و السلام علیکم۔ لگ بھگ 100 سال پہلے متحدہ ہندوستان میں جو سب اکٹھے رہتے تھے، ایک مسلم فیملی کے گھر میں شادی ہو رہی تھی، اور اس شادی میں کچھ عورتیں، مسلمان عورتیں جو تھی اس میں تھی، شرکت کی۔ اور جب انہوں نے وہ رسم و رواج دیکھا مسلمانوں کی، جو پوری کی پوری ہندوانہ یا مشرکانہ رسمیں تھی، تو کچھ دیندار عورتیں تھیں، ان کو وہ چیز بہت بری لگی، اور انہوں نے سوچا کہ یہ دین تو مٹتا جا رہا ہے، اب یہ ہمارا شادی بیاہ، فوتگی، اس میں ایسی رواج اور جیسے رسومات شامل ہوئے، جو دین جو ہے وہ مٹ گیا، اس کے درمیان میں سے دین کا کوئی بھی چیز نہیں۔ جب وہ ساری تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اس کے لیے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ اپنے شوہروں کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس کے بارے میں کوئی سوچا جائے۔ جب وہ سارے اپنے اپنے گھروں کو گئی، تو ہر ایک نے، کیونکہ وہ دیندار عورتیں تھیں اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، تو سب نے اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو کہا کہ بھائی یہ دین تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کیا ہوگا۔ تو ان میں کچھ بیٹیاں جو تھیں اور بہویں جو تھیں، وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی گھر والی تھی۔ تو جب انہوں نے بتا دیا تو سارے بڑے زبردست فکر مند ہوئے کہ واقعی یہ بات تو ہے، ہم تو مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے پاس طالب علم ہے، مگر یہ دین تو مٹتا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ جب انہوں نے غور و خوض کیا تو اس نے سوچا کہ اس کے لیے وہی طریقہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں تھے، وہ لوگ نہیں آتے تھے کہ مجھے مسلمان کرو یا مسلمان ہونا چاہتا۔ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، میلوں میں جاتے تھے، ان کے گھروں دروازوں پہ جاتے تھے، ان کو دستک دیتے تھے، وہ کئی دفعہ جاتے، وہ ان کو دھتکارتے تھے، پھر بھی جاتے، اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور دعائیں کرتے تھے۔ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے بھی یہی سوچا کہ اس کے لیے وہی طریقہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ نے اس کو بتایا کہ ایسے کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کیا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے بات بھی نہیں کرتا تھا، وہ سب اللہ کی طرف سے، الا وحی یوحیٰ، اس کو وحی ہوتی تھی اور وہی کرتا تھا۔ تو پھر اس نے ایسا کیا کہ سوچا بہت سوچ بچار کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا۔ تو پھر انہیں جو جتنے بھی اس کے معاصر علماء تھے، ان کے مدرسے تھے بڑے بڑے، ان کے پاس خط لکھا اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ دین جو ہے فکر مند ہو گیا کہ اب یہ دین تو مٹتا جا رہا ہے، ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم سے کیا مانگتے ہو، ہم تو پہلے سے مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے پاس 100 کے حساب سے شاگرد ہے، اور ہم تو دین کا کام کرتے ہیں، یہ نکلیں گے مدرسوں سے، یہ پھیلیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، پھر لوگوں سے دین سیکھیں گے، یہ مدرسے بنائیں گے۔ تو انہیں یہ جواب دیا کہ ہم سے کیا کرتے ہو، ہم تو پہلے سے دین کا کام کرتے ہیں۔ مگر مولانا الیاس رحمہ اللہ وہ بیٹا نہیں، اس نے دوبارہ خط لکھا کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارے پاس مدرسے ہیں، یہ طلب والے ہیں، طالب علم ہے، ان کو دین کی طلب ہے، اس لیے تمہارے پاس آئے، مگر جو گھروں میں بے طلبے بیٹے ہیں، جن کا کوئی طلب نہیں، دنیا میں گھس گئے ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، ان کا فکر کون کرے گا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے فکر کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ان کو دعوت دی جائے، ان کی دروازوں پہ چلا جائے، ان کی دروازوں پہ دستک دی جائے، ان کو جنت کی جو ہے خوشخبریاں سنائی جائے، دوزخ سے ڈرایا جائے، اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔
تاکہ ان کو اللہ پہ یقین آئے اور اچھائی کی طرف وہ مائل ہو جائیں۔ جب ان کو یہ بات بتائی تو ان کے ذہنوں میں بات آئی کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، مگر اس وقت یہ کام چلانا، نبیوں کا کام کرنا اتنا آسان نہیں۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہ بھیجتا اور نبیوں پہ اتنا مشکل کام نہ ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پہ یہ مشکل کام ڈالا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن شریف میں آیات ہے کہ میں نے یہ قرآن کو پہاڑوں پہ پیش کیا، انہیں معذرت کی کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مگر انسان نے اس کے بوجھ اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ تو یہ بات قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ تو پھر انہیں سوچ بچار کے بعد پورا 8-10 سال تک محنت کرتا رہا، لوگوں کو تیار کرتا رہا، ہر ایک کے دروازے پہ جاتا، لوگوں کو دستک دیتا کہ بھائی کوئی جماعت تیار کی جائے تاکہ لوگوں کے دروں پہ جائے، اپنے مسجد سے، اپنے گھر سے نکل کر کے دوسرے کی مسجد میں، دوسرے کے گھروں میں جائیں اور دین کی بات کو ان کو بتا دیں، مسلمانوں کے پاس جائیں۔ وہ کفر میں بعد میں جائیں گے، جب تک مسلمان تو صحیح راہ سے پھر آ جائے۔ پھر اللہ نے کیا 100 سال تک یہ کام جو ہے بڑھتا ہے، ابھی بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں بھی جتنے تحریک چلے ہیں وہ 30, 40, 50 سال کے بعد وہ مٹ جاتی ہے، کیسی بھی ہو، کیونکہ اس میں نبیوں کا طریقہ شامل نہیں ہوتا، خواہ وہ دین والا ہو یا بھی دین کا ہو۔ آپ دیکھو، ہسٹری دیکھیں، بس اتنا ہی چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ 100 سال سے ابھی تھوڑا سا 2-4 سال بڑھ گئیں اور یہ مرکزیں چھوٹی ہو گئیں، مرکزوں کو بڑا کر رہے ہیں۔ اجتماع جو ہے، پہلے پرائیویٹ میں جو ہوتا تھا اجتماع ہوتا تھا سال میں 1 دفعہ، ابھی وہ سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، اسی وقت 1 ہفتہ ختم ہو کے دوسرا شروع ہوتا ہے، اور پھر بھی کچھ علاقوں کو بلاتے ہیں، کچھ کو نہیں، کیونکہ وہاں جگہ کم ہو گئی۔ ابھی پہلے شب جمعہ ہوتا تھا، ابھی جو شہروں کے بڑے بڑے مسجد مرکز ہیں اس میں شب جمعہ اور شب اتوار ہوتا ہے، اتوار کی رات کو جو نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ اتوار کو رات کو آتے ہیں، اور شب جمعہ پہ وہ لوگ آتے ہیں جو ان کی نوکری وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور ساری دنیا میں بھی بڑے بڑے مرکز بن گئے، انگلینڈ میں سب سے بڑا مرکز بن گیا جو ساری دنیا کو وہ جاتے ہیں، وہ دین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے، اور بغیر ویزے کے وہ ساری یورپ میں پھر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو پیسے بھی دیے ہیں، دین کے بہت زبردست قسم کا کام کرتے، اس طرح امریکہ میں ہیں۔ اور دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں جہاں مسجد نہیں ہے، بس 2-4 ملکوں کو چھوڑ کر کے جہاں دین پہ پابندی ہے، اس کے سوا کسی جگہ بھی ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں دین نہ ہو، جہاں تبلیغ والا نہ ہو، جہاں مسجد ہو۔ اور وہ مسجد جو بنایا ہے وہ بھی جن نے دین کی فکر کی ہے وہ تبلیغ والے ہیں، اور اللہ نے اس مسجد کو چلایا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بس 2-3 ملک ایسے ہیں جہاں بالکل پابندی ہے مسلمانوں پہ، ایک نارتھ کوریا ہے، ایک ویٹیکن سٹی ہے، ایک جزیرہ ہے جو بالکل جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، بل وہاں کوئی مذہب نہیں ہے، بہت چھوٹا جزیرہ ہے۔ اس کے سوا ساری دنیا میں مسجدیں ہیں۔ بس بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے آج ہمارے محلے میں مستورات والی تبلیغ والی جماعت آئی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مرد بھی آئے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان میں علماء ہے، ان عورتوں میں بھی علماء ہے، مردوں میں بھی ہے، اور حفاظ ہے، ان نے قرآن شریف کو بھی حفظ کیا۔ اور سب عورتیں جو ہیں جو مرد مسجد میں جاتے ہیں وہاں دین کی بات سن لیتے ہیں، عورتیں گھروں میں جاتی ہیں ان کی بات سن لیتی ہے۔ بہت بابرکت اجتماع ہے، بہت بابرکت جماعت ہے، جہاں بھی کس کو ملے بھائی اس سے مستفید ہو جائیں۔ یہ دنیا کی بات نہیں کرتے، صرف آخرت کی بات کرتے ہیں، یہ لالچ کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، یہ چندے کی بات نہیں کرتے، خیرات کی بات نہیں کرتے، یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے بیان کرتے ہیں، اور اس میں کامیابی ہے۔ جس نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں رکھا، جوڑ رکھے، ایک دفعہ چکے، دیکھے کہ ہوتا کیا ہے، اگر مزہ آیا تو بس اس راستے پہ چلے،
انشاءاللہ مدد ضرور آئے گا. وما علینا الا البلاغ.